مخصوص عبادت کے لیے خصوصی دلیل چاہیے. تو لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جب 15ویں رات ہوتی ہے چاند کے اعتبار سے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارا، اس رات کا قیام، جاگنا، کچھ دیر تک عبادت کرنا، انفرادی طور پر اللہ سے مانگنا خیر حسنات، اور اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ ثابت ہے حدیث میں بھی اور فقہ میں بھی، خود ہدایہ میں موجود ہے. متبرک راتوں میں لکھا ہے کلیلۃ النصف من شعبان. اور فقہاء کے ہاں سب سے معتمد عالم پوری امت کا، مجتہدین کے بعد صاحب ہدایہ، لہو اسانید عالیہ ولہو اطلاع غزیر فی الاحادیث والاسانید. مولانا عبدالحی لکھنوی فوائد البہیہ فی تراجم علماء الحنفیہ، صاحب ہدایہ کے حالات صفحہ 191 پر لکھتے ہیں. اس سلسلے میں 8 احادیث ہے لیلۃ النصف من شعبان کو جاگنا اور عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا. 5 متکلم فی ہے اور 3 صحیح ہے، قابل عمل ہے. ایک حدیث بھی قابل عمل کا بھی. اللہ اکبر. نجم الدین غیتی رحمت اللہ علیہ ایک مقتدر محدث عالم گزرے ہیں، انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے. حضرت کا نام ہے نجم الدین غیتی، اور اس میں ثابت کیا ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کا قیام، احیاء، نوافل، تلاوت، دعا، ذکر، تسبیح، یہ مشروع ہے، ثابت ہے. اور اگلے دن کا روزہ مستحب روزہ، نہ موقت ہے اور نہ واجب ہے اور نہ عبث ہے. میں نے سنا ہے ایک خاص ذہن کے لوگ باقاعدہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ روزہ توڑو، یہ بدعت ہے، یہ جہل ہے، قلت علمی ہے، علم سے بے خبری کی دلیل ہے. عجب دور دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہمیشت سے پائی. ایسے لوگ جن روایات اور درایات کے ابجد کا پتہ نہیں ہے، وہ لوگوں کے روزے توڑواتے ہیں. فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى یا للعجب على هذا الجهل وترك الاطلاع وسوء الفهم وقلة العقل بكتب المطولات لسالفین الصالحین لهذا الميدان قوة الا بالله. فقہاء اور محدثین نے اس رات کو افضلیت کے درجے میں تسلیم کیا ہے، اور اگلے دن کا روزہ بھی کسی کو کوئی عذر نہ ہو تو رکھ لیا جائے، فوائد اور برکات سے خالی نہیں ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.